تاثرات قار صاحب کو بلاؤ۔ اب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نشان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں۔ جناب آپ کا نام بولیے۔ حضرت قاری محمد افروز صاحب کی نعتیہ کلام کے بعد میں اب ایک ایسی شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں جو بالکل وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مرد مجاہد معلوم ہوتی ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ جامعہ ازہر للیانہ۔ حضرت والا کئی سالوں سے مدرسے کی اہتمام کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہیں، اور جس وقت سے حضرت والا نے مدرسے کے اندر قدم رنجا ہوئے ہیں، اس وقت سے مدرسہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ ابھی حضرت والا نوجوانی کی شکل میں اور بالکل ایک دم ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اکابرین کا نمونہ ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا کا نام پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم سب سامعین کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے کچھ مدرسے کے تعلق سے تاثرات پیش فرمائیں۔ آواز کا خیال رکھنا۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. لائق صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام،
اور معزز حاضرین مجلس، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بیچ علاقے کی معروف شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ اب حضرت والا کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جب مجھے حکم ہوا ہے اس لیے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضرت والا ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں نصیحت کریں، میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو پنڈال کے باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اصل بیان حضرت والا کا ہی ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جس مدرسے کا یہ اجلاس ہے، مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات، جس کی آج سے 4 سال پہلے بنیاد ڈالی گئی، کس غرض اور کس مقصد کو لے کر کے اس کام کو شروع کیا گیا، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ہماری بہنیں مخلوق تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بستی سے اور اپنے گھر سے جاتی ہیں، جبکہ آج کا ماحول وہ ہے کہ ہماری بہنیں چند لمحوں کے لیے بھی ہماری نظروں سے غائب نہ ہوں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری بہنیں عصری تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی رکھتی ہیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، یا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو دینی تعلیم اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی دینی درسگاہ ہی نہ ملی ہو۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کیا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جب اس کے 4 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں تو آج اللہ نے وہ دن بھی دکھایا ہے کہ آج الحمدللہ اس مدرسے سے 3 بچیاں فارغ ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں اور حافظ قرآن بنائیں، بچیوں کو علم دین سکھانا یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب آپ کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے معاملے میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، اور دین کے معاملے میں بڑی بڑی فقیہ اور محدثہ دین کے معاملے میں عورتوں نے مردوں سے بازی حاصل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں کی 2000 سے زائد روایات ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی 368 احادیث خود ان سے روایت ہے، اور ان کے علاوہ خود موطا امام مالک جس کتاب کا ہم نام سنتے ہیں، اور بعض حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ موطا امام مالک، جو امام مالک کی لڑکی تھی، ان کی صاحبزادی تھی، وہ کتاب ساری اس کو زبانی یاد تھی، اور ایسی ویسی زبانی یاد نہیں تھی، بلکہ جس وقت امام صاحب کی مجلس میں لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے، یا اس موطا امام مالک کی کتاب کی احادیث کو سنانے کے لیے آتے تھے، تو پردے کے پیچھے سے آپ کی بیٹی اس کو سنتی تھی اور ان کا جواب، اور ان کی غلطی پر ان کو جواب بھی دیتی تھی۔ یعنی جو شاگرد آ کر کے سناتے تھے، ان کا سنانا اور امام صاحب کا سننا، اور ان کی صاحبزادی کا اوپر سے اس پر مہر لگا دینا، تو پتہ یہ چلا کہ دینی علوم حاصل کرنے میں بھی ہماری ماں بہنوں کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ جس وقت ہماری بہن دینی تعلیم حاصل کر چکی ہوگی تو جس وقت وہ اپنے گھر میں ہوگی اس وقت وہ گھر اسلامی گھر اور جنت نما گھر بن گیا ہوگا۔ ایک بہن اپنے بھائی کو داعی دین بنا سکتی ہے، نمازی بنا سکتی ہے، متقی بنا سکتی ہے، پرہیزگار بنا سکتی ہے۔ ایک بہو اپنے شوہر کو متقی بنا سکتی ہے، داعی بنا سکتی ہے، دیندار بنا سکتی ہے، اور اسی طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کو داعی بنا سکتی ہے اور نمازی بنا سکتی ہے، بشرطے کہ خود ان کی زندگیوں میں دین ہوا، وہ خود دیندار ہوں گی۔ تو جب اپنے گھر میں ہوں گی تو ان کا اپنا گھر بھی اسلامی گھر اور ایک جنت نما گھر ہوگا، اور جب دوسرے کے گھر جائیں گی تو وہاں جا کر بھی ایک چراغ جلائیں گی اور وہ گھر بھی ایک اسلامی گھر اور جنت نما گھر بن جائے گا، اور گھروں کے اندر خیر و برکات خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ظاہر کریں گے۔ اور کیوں نہیں ظاہر کریں گے کہ جس وقت میں ہمارے گھر میں بہو دیندار ہو اور علم دین حاصل کی ہوئی ہو تو وہ اس وقت جب کام کو شروع کرے گی تو بسم اللہ سے شروع کرے گی، اور اس کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں، میرے اوپر میرے سسر کے کیا حقوق ہیں، میری ساس کے کیا حقوق ہیں۔ جس گھر میں دیندار بہو ہوگی وہ پورا گھر اسلامی گھر اور جنت نما گھر بن گیا ہوگا، بشرطے کہ خود ان دینی تعلیم حاصل کرنے والیوں کا مزاج بھی دینی بن گیا ہو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کیا گیا تھا، تاکہ ہماری بہنیں علم دین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، علم دین حاصل کرنے والی بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی عمریں گزر جائیں اور انہیں نماز کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ظاہر کر دوں کہ یہ ادارہ مکمل طور سے غیر امدادی ہے، اس میں کوئی امداد کا پیسہ جس وقت سے اس کا قیام وجود میں آیا ہے آج تک کوئی پیسہ اس کے اندر امداد کا نہیں لگا، یعنی کسی سے کوئی چندہ اس کے بارے میں نہیں ہوا ہے۔ بعض حضرات کے ذہنوں سے وہ غلط فہمی بھی میں نکال دینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لوب و لالچ کے، صرف و صرف آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کے دست شفقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور رتبہ دیا کہ اللہ نے ہمیں علمی دین کی دولت دی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ کیوں اس کو باہر جا کر کے اس چراغ کو جلایا جائے۔ سب سے پہلے یہ روشنی اپنے گھر سے اور اپنے دیار اور اپنے محلے سے پھیلائی جائے، اور سب سے پہلے اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر ایک ایسا مزاج اور ایک ایسا ماحول قائم کیا جائے تاکہ ہماری ماں بہنوں کے اندر دینی تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج بھی دینی بن جائے۔ جب مزاج دینی بن جائے گا ہر وہ کام کریں گی جو اللہ کی رضا والے کام ہوں گے، ہر ان کاموں سے رکیں گی جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ خالص علم دین حاصل کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت اور ان کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ ان کا مزاج ہی مکمل دینی بن جائے۔ بری باتوں سے خود ان کو ایسا گریز اور ایسی گھن آنے لگے وہ خود اس سے بچ جائیں اور دینی مشاغل اور دینی ماحول میں لگ جائیں۔ اس لیے اس کو قائم کیا گیا تھا تاکہ ہر طرح کے حفاظت کے ساتھ میں اور ہر طرح کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ میں اپنے گھر میں رہ کر کے وہ علم دین حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض اور کوئی دوسرا مقصد قطعاً نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ تاثرات مدرسے کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، اور جو بچیوں سے فیس لی جاتی ہے اس کی رقم بھی اتنی ہوتی ہے کہ سب استاذوں کی مکمل طریقے سے اگر تنخواہیں چلی جائیں تو بہت غنیمت اور بڑا کام سمجھو۔ بعض مرتبہ تو ایسے حالات آتے ہیں کہ خدا کی قسم بچوں کی دی ہوئی فیس سے استاذوں کی مکمل تنخواہیں بھی ادا نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا پیسہ ادھر ادھر نہ لگا کر کے، ناجائز کاموں میں نہ لگا کر کے، کسی
کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے بچا کر کے اللہ ہمارا اس دین کے کام میں پیسہ لگا دے، اپنی جیب سے بھی خرچ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہمارے محلے اور ہماری بستی اور ہمارے گاؤں کی ہماری ماں بہنوں کا مزاج دینی بن جائے۔ اور جس طرح سے آج کا یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، آج کا یہ عریانیت کا دور چل رہا ہے، آپ بخوب جانتے ہیں کہ آج ایسے لباس پہن کر کے ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ لباس ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو ننگی نظر آئیں گی، پردہ ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو بے پردہ نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو دینی تعلیم نہیں دی گئی، ان کے مزاج کو دینی مزاج بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، اس لیے انہوں نے جیسا دیکھا ویسا کرنا شروع کر دیا۔ کسی گائک کو اور کسی گانے والے کے لباس کو دیکھا، ایسا اپنا لباس پہن لیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس لباس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی کوئی ان کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سبھی حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی سب یہ کوشش کریں اور مل جل کر کے تعاون کریں۔ تعاون کیا ہے؟ تعاون آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ اپنی وہ بچیاں جو بالغ بچی ہوں یا چھوٹی بچیاں جو نابالغ بچیاں ہیں، آپ ان کو پڑھنے کے لیے داخلہ کرائیں اور آپ ان کو علم دین کی تعلیم دیں۔ آپ کے گھر میں ان کو علم مل رہا ہے، آپ کے گھر میں ان کو دین مل رہا ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، ایک گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر میں جا کر کے ان کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں جس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گاؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی بستی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے وہ چیز ہمیں ہمارے گھر میں دی ہے کہ ہماری بیٹی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے اور علم دین کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائے، وہ علم دین سے بھی محروم نہ رہ سکے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب کو اس چیز سے محروم نہیں رہنا ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنی بچیوں کو خوب علم دین کی دولت سے انہیں مالا مال کرنا ہے، تاکہ ہمارا گھر ایک اسلامی گھر بن جائے، جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسا اللہ کے نبی اسلام دے کر کے گئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی تربیت کر کر کے گئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کے دور میں عورتوں کا پردہ اور حیا تھی، ایسا ہمارا ماحول بن جائے، ہمارا گھر بن جائے، ہماری ماں بہنیں اور ہماری بیٹیوں کا ایسا مزاج بن جائے۔ اس لیے ان کو علم دین کی دولت سکھانی ضروری ہے، اگر نہ سکھائی تو نقصان کیا ہوگا۔ میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، حضرت مفتی صاحب کا بیان ہونا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا جب حساب و کتاب والا دن ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں تم سے تمہاری اولادوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے والدین کے حقوق اولاد کے اوپر ہیں، کچھ اولاد کے حقوق بھی والدین کے اوپر ہیں، جس طرح سے پیدائش کے فوراً بعد اس کا اچھا نام رکھنا اور اس کی اچھی تربیت اور اس کو ادب سکھانا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ والدین جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی دولت اپنی اولاد کو دیتے ہیں، ان میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ادب سکھا دیں، اپنے بچے کو حسن اخلاق سکھا دیں، اپنے بچے کو اچھی تربیت کی تعلیم دے دیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ماں باپ نے اپنے بچوں کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت والدین کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ حضرات سے پھر یہی درخواست کروں گا کہ ایسے دور میں جس وقت چاروں طرف تعلیم کا بول بالا ہو، ہر گھر میں تعلیم کا بول بالا ہو، ایسے ترقی کے دور میں، ایسے تعلیم یافتہ دور میں اگر ہماری بچیاں قرآن کریم سے محروم رہ جائیں تو بتاؤ ہمارے لیے کتنی محرومی کی بات ہوگی اور کتنی بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہوگی کہ جب چپے چپے پر گاؤں میں کئی ادارے اور مدرسے اور مکتب کھل گئے ہوں، ایسے وقت میں بھی ہماری بچیاں قرآن کریم کی تعلیم سے اگر محروم رہ جائیں تو ہم خود سوچیں کہ ہم نے کیا دیا اپنی اولاد کو، اور ہمارے لیے کتنی محرومی کی بات ہوگی۔ اور صرف قرآن کریم کی تعلیم ہی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم
تعلیم دلانا یہ ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم ہے اور تجوید کے ساتھ نہیں ہے، صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں ہے، تو قرآن کریم پڑھنا وہ ثواب نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ عذاب بن جائے گا، اور اس سے ثواب نہیں بلکہ ہمیں گناہ ہوگا۔ اس لیے صحیح اور تجوید کے ساتھ میں قرآن کریم سکھانا اپنی اولاد کو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا کیونکہ حضرت مفتی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اصل بیان حضرت مفتی صاحب کا ہی ہونا ہے۔ آپ حضرات جو بیچ میں یہ خلا موجود ہے اسے پر کر لیں اور مل کر کے بیٹھ جائیں، آپ آگے آ جائیں، مل کر